بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاعون امواس کا عبرت انگیز واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور اسے اللہ کی قدرت، تقدیر اور صبر کی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اور دردناک واقعہ طاعون امواس کا ہے۔ یہ واقعہ 18 ہجری میں پیش آیا جب شام کے علاقے امواس میں ایک مہلک بیماری پھیلی۔ یہ وبا اس قدر خطرناک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ یہ محض ایک بیماری نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور عبرت کا پیغام تھی۔ اس وقت خلافت کی باغ دوڑ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ جب آپ کو اس وبا کی خبر ملی تو آپ فوراً مدینہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو وہاں اسلامی لشکر سے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، شام میں سخت وبا پھیل چکی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رک گئے۔ اب ایک اہم فیصلہ درپیش تھا، کیا وہ آگے بڑھیں یا واپس لوٹ جائیں۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے مختلف تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ کچھ نے احتیاط کا مشورہ دیا۔ آخر کار حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس مدینہ جائیں گے تاکہ خود کو اور دیگر مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے نہایت حکمت بھرا جواب دیا، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ایک عظیم سبق بن گئے کہ احتیاط کرنا بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی کہ جب تم کسی علاقے میں طاعون کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر کا فیصلہ مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مدینہ واپس چلے گئے۔ وبا کا پھیلاؤ اور صبر کا امتحان۔ شام میں طاعون شدت اختیار کر چکا تھا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اس کا شکار ہو رہے تھے۔ اس وبا میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا تھا۔ جب طاعون پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا اور انہیں مدینہ واپس آنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا، میں ایک لشکر کے ساتھ ہوں اور انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہو۔ یہ جواب پڑھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر۔ اس وبا میں حضرت معاذ بن جبل بھی متاثر ہوئے۔ وہ ایک عظیم عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جب طاعون نے ان کے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لیا تو انہوں نے صبر اور رضا کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں مثال بن گئے۔ ان کے بیٹے بھی اس وبا کا شکار ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت معاذ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت تھے اور آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ پھر خود حضرت معاذ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں اس طاعون میں برکت عطا فرما۔
یہ الفاظ سن کر لوگ حیران رہ گئے، لیکن یہ دراصل شہادت کی تمنا تھی، کیونکہ طاعون میں مرنے والے کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ عبرت اور سبق: طاعون امواس میں تقریباً 25,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس میں بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ تقدیر اور تدبیر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضرت عمر کا فیصلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ احتیاط کرنا ایمان کے خلاف نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ صبر اور رضا کی اعلیٰ مثالیں: حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ نے جو صبر دکھایا وہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ وبا میں احتیاط کی اہمیت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اختیار کرنا وبا کے دوران قرنطینہ ضروری ہے۔ شہادت کا عظیم مقام: طاعون میں مرنے والوں کو شہید کا درجہ دیا گیا، جو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اختتامیہ: یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آج جب دنیا مختلف بیماریوں اور آزمائشوں سے گزر رہی ہے تو طاعون امواس کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ اللہ ہمیں ان عظیم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں صبر اور ایمان کی دولت نصیب کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، جس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔